اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد۔ اچھا، میں آج جو ہے نا، ابھی تو آپ کو کوئی وظیفہ کوئی کچھ نہیں بتانے والی، ایک بڑا انٹرسٹنگ سا واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور شیئر کرنے کا مقصد کسی کی تہذیب یا کسی کو اچھا برا نہیں کرنا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کسی کو جج کرنے کا، کسی کو پنپنے کا ایک پتہ ہونا چاہیے۔ ہم جو بہت زیادہ لوگ آج کل ہم ان مسائل میں پڑ جاتے ہیں کہ جو خود کو پیر کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، اللہ کے نام پہ وہ آپ لوگوں سے ہدیے بھی اچھے بڑے بڑے لیتے ہیں، اور ایک قسم کا بزنس جو ایک بزنس کی شکل میں چلاتے ہیں، which is very wrong۔ اللہ کا ذکر اور اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کا بڑے ایک کیا کہتے ہیں نا، اخلاقی پہلو بڑے دیکھنے میں آتے ہیں۔ میں نے بڑا رہا ہے الحمدللہ، بڑے اچھے، بڑے نیک، صاحب حیثیت، صاحب برکت لوگوں سے واسطہ، اور میں نے اللہ کے بہت پیارے پیارے لوگ بھی دیکھے، اور بڑے نیک کے جن کو دیکھ کر رشک آتا ہے، اور انسان کہتا ہے کاش ہم بھی اس طرح کے بن سکیں۔ تو ایک میری نا کزن کے گھر ایک بڑا بزرگ، نام تو نہیں لوں گی، ان کا تھا کہ جی وہ بڑے اللہ والے ہیں، مسائل سنتے ہیں، مسائل حل کرتے ہیں، اور کسی کا کوئی ایشو ہے، جادو ٹونا یہ وہ سب مسئلہ وہ حل کر دیتے ہیں۔ تو ان کے گھر جی انہوں نے بڑی مشکلوں سے ان کو اپنے گھر انوائٹ کیا، اور پھر کافی لوگ جو ملنا چاہتے تھے اور پراشتیاق تھے کہ وہ تو مسئلوں کا حل کر دیتے ہیں، جادو کا توڑ کر دیتے ہیں، لوگوں کے کاروبار چلنے شروع ہو جاتے ہیں، بے اولادوں کو دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، وہ ان کے تعویذات سے اور عملیات سے چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ہمارے کزن کے ہسبینڈ بڑے ان کے مداح تھے، انہوں نے ان کو گھر بلا لیا، اور فیملی میں کہہ بھی دیا کہ آپ لوگ سب آ جائیں اور ملنے، اور جس کا کوئی مسئلہ ہے تو چلیں، یہ ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ چلیں وہ آپ ہم گھر آ کے ان سے فیض حاصل کریں۔ بھئی کافی لوگ سب فیض حاصل کرنے کے نیت سے ان کے گھر پہنچ گئے، اور ویسے بھی کسی اہل علم کی نشست میں بیٹھنا بھی آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اہل ایمان کی جو ایک کمپنی میں بیٹھنا بھی آپ کے ایمان کو بڑھانے میں بڑا عمل دیتا ہے۔ اچھا، اسی اشتیاق کے پیش نظر میں بھی چلی گئی۔ خیر اب یہ کافی پہلے کی بات ہے، تو میں ابھی اتنا مطلب کافی سال پہلے کی بات ہے، تو محدود علم تو آج بھی ہے، لیکن پھر بھی کافی چیزیں سمجھ آ گئی ہیں۔ تو بہرحال وہ جو ہے، وہ جب میں وہاں پہنچی تو بڑی ماشاءاللہ رونق لگی ہوئی، وہ بیٹھے ہوئے، اور اچھا میں دیکھتی رہی، ان کی گفتگو سنتی رہی، اور کافی لمبا، کیونکہ کافی زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ اچھا بیچ میں ظہر کی نماز ہوئی، اچھا میں اٹھ کے گئی، نماز پڑھ کر آئی، لیکن وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اسی طرح عصر کا وقت ہو گیا، میں پھر نماز پڑھ کر آئی تو وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، اور بیچ میں صرف کھانے کا وقفہ انہوں نے لیا تھا۔ پھر مغرب کا ٹائم ہو گیا، اور مغرب کی ٹائم پہ بھی وہ وہیں پہ موجود رہے۔ تو اس کے بعد اب میرا نا تھوڑا سا ضبط وہ ہونے لگا، کیونکہ میں نے جو اسلام پڑھا ہے، اور میں جتنا قرآن اور احادیث کے، تب تو خیر علم بہت ہی محدود تھا، لیکن بیسک علم جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نماز کی معافی نہیں ہے۔ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھیں، کربلا کا واقعہ دیکھیں، جو بھی ہمارے ارد گرد ہے، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں سر کٹا دیا، جب آپ کی جان کو خطرہ ہے، ایسے معاملات ہیں، ایسے حالات میں بھی نماز نہیں چھوڑی، نہ کسی پیغمبر نے، نہ کسی اولیاء نے، نہ کسی ولی نے، اور نماز کو بالکل نہیں چھوڑا۔ کسی بیماری کی صورت میں بھی نماز ادائیگی، کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، اشاروں سے پڑھو، پر نماز پڑھو۔ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ نماز کی معافی ہے، ہر جگہ پہ نماز کی ادائیگی پہ بار 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 زور ہے۔ تو میں ایک روب دبدبہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی برا نہ منا جائے، یہ وہ، میں نے بڑی عاجزی اور انکساری سے آخری میں ایک کویسچن خود کو کرنے سے روک نہ سکی۔ میں نے کہا جناب عالی، بڑے مرتبہ ہے آپ کا ماشاءاللہ، بڑا علم ہے آپ کا، میں آپ کی
اگر آپ برا نہ مانیں یا گستاخی معاف ہو تو میں ایک پوچھ سکتی ہوں عرض؟ میں نے کہا جی جی بولو بولو کیا بات ہے بیٹا بتاؤ. میں نے کہا جی میں نے پوچھنا یہ ہے 3 نمازیں گزر گئیں آپ نے نماز نہیں پڑھی اس کی کیا وجہ ہے؟ نماز آپ نے اسکپ کر دی. انہوں نے کہا ہم جو ہوتے ہیں نا اللہ والے ہماری نمازیں آپ عام آدمیوں جیسی نہیں ہوتی. آپ کو اٹھ کے نماز پڑھنے جانا پڑتا ہے, وضو کرنا پڑتا ہے, جا نماز پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. ہماری نمازیں کچھ اور ہوتی ہیں. جب ہم ایسی دنیا کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم دل میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں, ہماری روح نماز پڑھ رہی ہوتی ہے اور ہم موجود ہوتے ہیں. پھر میں نے اپنی محدود عقل کو استعمال کیا, ایسا کوئی واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کوئی نہ روحانی ہے نہ ان سے بڑا کسی کا رتبہ ہے. کیا ان کی بھی روح نماز پڑھ لیتی تھی, وہ بھی جنگ کرتے رہتے روح نماز پڑھ لیتی؟ یا ایسا کوئی صحابہ کرام کا واقعہ یا کربلا کے شہداء کا واقعہ یا حضرت امام حسین نے کیوں کر اپنا سر کٹوا لیا, وہ بھی روحانی نماز پڑھ لیتے اور وہ خود جنگ لڑتے رہتے, یا اس طرح کی تمام چیزیں میں نے دیکھی ہیں مشکل سے مشکل حالات میں. تو یہ بات مجھے کچھ ہضم نہ ہوئی. پتہ نہیں آپ کو کتنی ہضم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اللہ ہی بہتر جانتا ہے, یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. میں اس میں وہ نہیں ہو رہی کیا کہتے ہیں ججمنٹل نہیں ہو رہی, پر مجھے یہ لگا کہ اگر ایک بینگ مسلم جو ایک خود کو کہتا ہے وہ اس علم کا اسکالر ہے, عالم ہے, فاضل ہے, وہ لوگوں کے مسئلے حل کر سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے, اگر وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا تو خدا را آپ کو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مسلمان پہ نماز وہ واحد مطلب وہ عبادت ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے, تلافی نہیں ہے. بیماری کے حالت میں بھی پڑھنے کا حکم ہے, اشاروں سے بھی پڑھنے کا حکم ہے, اور اس کی جواب طلبی ہے جو نہ ہمارے کسی پیغمبروں نے چھوڑی, نہ صحابہ کرام نے, نہ اولیاء نے, نہ ولیوں نے. تو یہ کسی بھی اہل علم کا یا اہل اسلام کا اس سے ضرور موازنہ کر لیجئے. کوئی ٹائمنگ 10-15 منٹ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, لیکن ان کی کیا لاجک تھی, لیکن میں آپ کی نالج میں لا رہی ہوں. جب آپ دیکھا کریں, ملا کریں, ایسے لوگوں سے انسپائر ہونے کے بجائے آپ خود نماز کی پابندی کریں, اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں, قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اسٹڈی کریں, تو آپ کو بہت ساری چیزوں کے جواب خود ہی مل جائیں گے. بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیں.